دوسرے پارے میں انتہائی اہم اور قابل عمل میسج اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس پیغام کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور پھر بندہ یاد کرے اللہ کو اور پھر اللہ بھی یاد کرے۔ زہ نصیب کہ اللہ ہمیں یاد کرے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ بنیادی طور پر 3 معنی سمجھ لیجئے کہ اللہ کیسے یاد کرتے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت اپنے بندے سے مکالمہ کرتے ہیں، ڈائلاگ۔ جیسے وہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں حدیث آپ جانتے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ترجمہ جی؟ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ یہ جملہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ آگے آپ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ آپ نے پڑھا مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس فیلنگ کے ساتھ بندہ ان کلمات کو دہرائے نا کہ اللہ جواب دے رہا ہے۔ آگے آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آخر تک اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان باتیں ہیں، اب وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کس طرح؟ مکالمے کے ساتھ۔ جیسے وہ ایک اعرابی ہے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا زبان موٹی ہوگی، چیزیں یاد نہیں ہوتی، تو چند ایک چیزیں چھوٹی موٹی سکھا دیں، میں پڑھتا رہوں بس نجات کے لیے کافی ہو جائیں۔ تو نبی اسلام نے چونکہ وہ ایک عام سا آدمی تھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی انگلیوں پہ گننے لگ گئے، کہا پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 4 کلمات پڑھا کرو۔ وہ گننے لگ گیا اور جانے لگ گیا اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر پلٹ کے واپس آ گیا، کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چاروں کلمات تو اللہ کے لیے، تعریف تو اللہ کی ہو رہی، میرے لیے کیا ہے اس میں؟ میری تو بات ہی کوئی نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میرے لیے بھی کوئی دعا ہو۔ تو نبی اسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ چلو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ان 4 کلمات کے بعد 3 کلمات کا اضافہ کر دو، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر اور مجھے رزق عطا کر۔ لیکن نبی اسلام نے اس کو جانے نہیں دیا، وہاں پہ آپ نے خوشخبری سنائی، کہا جب تم کہو گے نا سبحان اللہ اللہ پاک ہے، تو اللہ پتہ کیا جواب دیں گے؟ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ جب تم کہو گے الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہر کلمے پہ اللہ جواب دیں گے صدق عبدی صدق عبدی۔ اور پھر جب تم کہو گے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، یا اللہ مجھے رزق عطا کر، اللہ ہر جملے پہ یہ کہیں گے، ہر کلمے پہ یہ کہیں گے قد فعلت قد فعلت قد فعلت، میں نے کر دیا عطا کر دیا جو تو مانگ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اذکرکم ہو رہا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ ایسے یاد کرتے۔ دوسری بات فاذکرونی اذکرکم، اللہ یاد کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے درمیان اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے وہ حدیث قدسی میں آتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ کی قسم یہ حدیث کا ٹکڑا ہی آج کے لیے کافی ہے، بلکہ پورے مہینے کے لیے کافی ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا، جی میں، تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے سعادت ہے کوئی؟ وَإِن ذَكَرَنِي
فی جماعت، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کے تذکرہ کرتا ہے نا کہ اللہ خالق مالک رازق، اللہ کی یہ عنایتیں، اللہ کا یہ شکر، اللہ کا یہ تعریف، اللہ کی یہ طاقت، اللہ کی یہ قدرت، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے میرا تذکرہ کرتا ہے، میں فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، میرا بندہ اس انداز سے زندگی گزار رہا ہے، اتنا اچھا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی، اس کے اندر یہ اخلاق، اس کے اندر یہ آداب ہے، یہ سعادت یہ اس کو ملتی۔ اور پھر یہاں بس نہیں ہے کہ جب آپ ذکر کی مجلس لگاتے ہیں اور فرشتے جو ہے وہ اللہ کے پاس جا کے، حدیث آپ نے سنی، اللہ کے پاس جا کے ساری رپورٹ دیتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں مسجد سے آئے۔ کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ آپ کے ذکر میں مشغول تھے۔ کیا چاہتے تھے؟ جنت۔ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں۔ اگر دیکھ لیں تو یا اللہ اور زیادہ مانگیں گے۔ تم گواہ رہو میں نے ان سب کو جنت عطا کر دی۔ وہ مجلس کون سی ہے؟ آپ وہ مجلس دن میں 5 بار لگاتے ہیں۔ کون سی بلا؟ کہ جب آپ سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد آپ کو نظر آتے ہیں کوئی ادھر بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہیں محترم، کوئی ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نماز ختم ہو چکی ہے، لوگ جانے والے جا رہے ہیں، لیکن یہ نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہی تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے تذکرے اللہ کرتا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 2 معنی ہو گئے، تیسرا اور آخری معنی سنیے گا، بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم اللہ رب العزت کے احکامات کو ہر موقع پہ یاد کرو، اللہ رب العزت تمہاری مدد اور اپنی عنایتوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ آپ کسی جگہ پہ آپ اس موقع پہ اللہ کے حکم کو نہیں بھولتے، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، کہیں بھی اللہ کا حکم کو وہاں پہ کیا آپ نہیں بھولتے؟ جب آپ اللہ کا حکم نہیں بھولتے، اللہ کے احکامات کو یاد رکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے کیا آرڈرز ہیں، اللہ کی کیا انسٹرکشنز ہیں، کیا ہدایات ہیں، جب آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی آپ کو کسی موقع پہ فراموش نہیں کرتے، کسی موقع پہ بھولتے نہیں ہیں۔ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں خالی جھولیوں کے ساتھ، اللہ پھر آپ کو یاد کرتا ہے جھولیاں بھر کے۔ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں بیماریوں کے ساتھ، اللہ پھر آپ کو یاد کرتا ہے شفا کے ساتھ۔ یہ اللہ کی یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ رب العزت یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسرا پیغام نوٹ کیجئے گا، اور اس سے خوبصورت پیغام، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو اللہ سے مدد مانگا کرو 2 چیزوں کے ساتھ، ایک نماز کے ساتھ اور ایک صبر کے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ جہاد کہلاتی ہیں، نماز بھی اور صبر بھی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ صبر جو ہے وہ اندر کا جہاد ہے، جو اندر جذبات اٹھ رہے ہیں اور جو ہے وہ دل کڑ رہا ہے، سینہ جل رہا ہے کسی بات پہ، اندر جو معاملہ چل رہے ہیں ان پہ صبر، ہاں جو بھی معاملہ اندر ہے وہ بس اندر ہی ہے، وہ باہر نہ نکلے۔ اور نماز جو ہے وہ باہر کا جہاد ہے کہ انسان فزیکلی جو ہے وہ پرفارم کرے، اور دونوں بڑے مشکل ہیں۔ صبر بھی مشکل ہے جو اندر کا جہاد ہے، اور نماز بھی مشکل ہے جو باہر کا ہے۔ اور فرمایا کہ ان دونوں ذریعوں سے، ان دونوں طریقوں سے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ یعنی تم نے صبر کیا تو آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، اللہ جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، حالانکہ نماز کا تذکرہ بھی تو ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا صبر کرنے، کیونکہ نماز سے صبر مشکل ہوتا ہے، نماز صبر سے آسان ہے اور صبر جو ہے وہ مشکل ہے، اس لیے کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نماز اس لیے دی گئی تاکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ ہمت دے اس معاملے کو سلجھانے کی، کیونکہ نماز سے پاور آتی ہے۔ صحابہ اکرام دن بھر جو ہے وہ گھوڑوں کی پشت پہ ہوتے، جہاد کر رہے ہوتے، لیکن رات کو مسلوں پہ ہوتے تھے تاکہ دن کو جنگ کرنے کی پاور آئے، دن کو جو ہے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ایمان بڑھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے غار حرا میں تنہا کیوں رکھا جاتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے کیوں بلایا گیا؟ کس کام کے لیے؟ اسی کام کے لیے کہ بندہ چند لمحات اپنے رب کے ساتھ جب تنہا ہوتا ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ زندگی کی تمام تنہائیوں میں اس کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ تنہا ہو۔ ہم نماز میں بھی ہوں تنہا نہیں ہوتے جناب،
خیالات ہوتے ہیں، چینلز کھلے ہوتے ہیں، دماغ جو ہے دائیں بائیں گھوم رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس سے پاور آتی ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے جو ہے وہ للہیت بڑھتی ہے، خشیت بڑھتی ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسرا پیغام نوٹ کیجئے گا، اور فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ بڑا اہم پیغام ہے جی. اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے، لیکن اس میں سے وہ کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے، وہ استعمال کرو جو تمہارے لیے جائز ہے. جو تمہارے لیے جائز نہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی پڑا ہے، تم اس کو نہیں پکڑ سکتے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض. اور پھر یہاں پہ اللہ رب العزت کے الفاظ کا چناؤ دیکھیے گا، کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو. یہاں پہ اب سوال یہ ہے کہ حلال کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، دونوں چیزوں کو کیوں جوڑا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا تو سمجھیے کہ شیطان کا کام پورا ہو گیا. شیطان کا کام پورا ہو گیا. وہ نہیں روکے گا کہ نماز پڑھنے سے. جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا نا، وہ اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، وہ اس کو روزہ رکھنے سے نہیں روکے گا، اس کو حج عمرہ کرنے سے نہیں روکے گا. اسے پتہ ہے کہ اب اس کی نماز کا اس کو فائدہ کوئی نہیں، اب اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، اب اس کے اعمال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا کہ تم حلال کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ جب کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا تو شیطان کہتا ہے میری چھٹی، میرا کام نمٹ گیا، بس میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس فائدہ تو ہونا نہیں. جیسے وہ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجل اشعث اغبر، ایک بندہ بڑا لمبا سفر طے کر کے، یعنی آج تو بڑا آسان ہے نا اللہ کے گھر جانا، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنا لمبا سفر اور پیدل سفر، نبی اسلام نے فرمایا کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے پیدل، اور پھر یہ ہے کہ بال پرا گندہ، کپڑے جو ہے وہ گندے. اب سوچ سکتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر اور پیدل کیا حالت ہوتی ہوگی. جب وہ اپنے وہاں پہ پہنچا، اللہ کے گھر میں پہنچا، تو وہاں پہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر طے کر کے آیا، اشعث اغبر، پرا گندہ بال ہیں اور کپڑے گندے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، دعائیں کر رہے ہیں، یا ربی یا ربی. تو نبی اسلام نے فرمایا حالانکہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، اور اس کو گٹی تک حرام کی دی گئی، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کے سائے میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی ایسا شخص اللہ کو منانے کی کوشش کرے اور حرام سے توبہ نہیں کی ہوئی، تو اس حدیث کے مطابق اس کی وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہیں. جیسے بنی اسرائیل میں ایک دفعہ جو ہے وہ قحط آ گیا، تو ان کے نبی جو ہے وہ باہر لے کے نکلے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ تاکہ بارش ہو، رحمت نازل ہو. تو اللہ رب العزت نے اس نبی کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ جن ہاتھوں کو اٹھا کے تم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو نا، ان ہاتھوں نے کئی لوگوں پہ ظلم کیے ہوئے ہیں، تو کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوگی؟ اس لیے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پیغامات تو بہت سارے ہیں، ایک آخری بات سنیے، چوتھا پیغام، پھر بات ختم کرتے ہیں، اور وہ اس سے بھی ایک منفرد پیغام ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے 3 مطلب ہیں، ان شارٹ سنیے گا. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، والا کام نہیں جو یہودیوں نے کیا تھا کہ جو کچھ چیزیں مان لی جو پسند ہیں، جو اچھی نہیں لگتی ان کو چھوڑ دیا. من پسند نہیں. یہ دین کوئی مینیو کارڈ نہیں ہے کہ قرآن ہمارے پاس نعوذ باللہ من ذالک مینیو کارڈ ہے، اچھا یہ آیت میں یہ پسند ہے، یہ جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، باقی نہیں پسند. اب جو آپ جاتے ہیں ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے مینیو آتا ہے سامنے، تو اس میں ساری چیزیں تو آرڈر نہیں ہوتی، جو پسند ہوتا ہے بس وہ آرڈر ہوتا ہے. تو دین جو ہے مینیو کارڈ نہیں ہے. اس لیے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
یہودیوں کو کہا گیا کہ تم بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا یوم القیامۃ یردون الى اشد العذاب. اس بندے کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں اللہ اس کو رسوا کرے گا اور قیامت کو سخت ترین عذاب دے گا. یا اللہ وہ تو آدھا دین تو مانتا تھا، چند چیزیں نہیں مانتا تھا. کہا نہیں، دین تسلیم ہونے کا نام ہے. کل آپ نے سنا دین جو ہے اطاعت گزار کا نام ہے، کہ جو حکم آ گیا بس وہ ماننا ہے، کوئی من پسند نہیں ہے. پہلا پیغام اس میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر عمل کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورے کا پورا مجسمہ یہ اسلام کے اندر داخل ہو. یہ نہیں ہے کہ بال ہوں کسی اور کے سٹائل سے اور ٹوپی پہنی ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہو اور داڑھی کسی اور کے سٹائل سے ہو. نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اسلام نے پورے جسم کے متعلق احکامات دیے ہیں، پیغامات دیے ہیں، انسٹرکشن دی ہیں. سر کے بالوں کے متعلق بھی احکامات ہیں کہ کس طرح کے بال ہوں، کس طرح کے نہ ہوں. آنکھوں کے متعلق احکامات ہیں کہ کہاں اٹھنی چاہیے، کہاں نہیں اٹھنی چاہیے. کانوں کے متعلق بھی احکامات ہیں، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. زبان کے متعلق بھی احکامات ہیں، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. ٹھیک ہے، دل کے بارے میں بھی، ہاتھوں کے بارے میں، پاؤں کے بارے میں بھی احکامات ہیں. پیٹ تک کے بارے میں احکامات ہیں کہ کون سا لقمہ اس پیٹ میں جانا چاہیے، کون سا نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کی حفاظت تو بندہ کرتا ہو لیکن پیٹ پہ حرام جا رہا ہو، یا یہ ہے کہ جناب جو ہے وہ حرام نہ کھاتا ہو لیکن آنکھوں کی حفاظت جو ہے وہ بھی نہ ہو رہی ہو. نہیں، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. جیسے عروہ بن زبیر کا واقعہ ایمان تازہ کرنے والا ہے. بہت بڑے تابعی گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. عروہ بن زبیر، معاملہ یہ ہوا کہ ان کی ٹانگ پہ انفیکشن ہو گیا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی. ڈاکٹر نے کہا کہ ٹانگ کاٹنا پڑے گی، وگرنہ یہ زہر جو ہے وہ پورے جسم میں سرایت کر جائے گا اور جو ہے وہ ڈیتھ ہو سکتی ہے، ٹانگ کاٹنا پڑے گی. ٹھیک ہے جی، تم لوگ جو ہے وہ طب کے ماہر ہو، میڈیکل کے ماہر ہو، تم زیادہ جانتے ہو. ٹانگ کاٹ دی گئی اور ٹانگ کاٹ کے وہ رکھی گئی. ہوش آیا جب آپریشن کے بعد تو کہتے ہیں اس کو میرے پاس لے کے آؤ. یہ ٹانگ سامنے رکھی گئی اور ایک بات کہی انہوں نے ایسے مخاطب ہو کے کہ اے میری ٹانگ، قیامت کے دن تو گواہ رہنا، قیامت کے دن گواہ رہنا کہ میں تجھ پہ چل کے کبھی بھی کسی حرام کام کے لیے نہیں گیا. اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پورے جسم کو اب اسلام میں داخل کرے. دوسری بات تو یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ انسان تمام احکامات پہ عمل کرے. اور تیسری اور آخری بات اس میں ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ نہ صرف خود بھی بلکہ اپنے دائرہ اختیار میں تمام لوگوں کو لے کے اسلام میں داخل ہو. ادخلوا فی السلم کافۃ کا تیسرا مطلب یہ نہیں کہ خود نمازی پرہیزی ہے اور اولاد نمازی نہیں، بیوی نمازی نہیں. یہ نہیں کہ خود جو ہے وہ تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے لیکن دائیں بائیں کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں. نہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلے. یہ وہی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے. یہ نہیں کہ خود بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیے. صرف آپ کی ذمہ داری اپنی ذات پہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا. یہ ہے تیسرا مطلب ادخلوا فی السلم کافۃ. یہ 4 پیغامات ہم نے آپ کے سامنے رکھے. وقت کی قلت کے پیش نظر دوسرے پارے کے انہی پیغامات پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ آگے بہت سارے اللہ کے میسیجز تھے، پیغامات تھے. قرآن تو سارا ہی اللہ کے پیغامات پر مشتمل ہے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر چند باتیں بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور ہمارے عمل میں شامل ہو جائیں تو اللہ ہمارے لیے اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.